السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ اور جو اس کو انکار کرتے ہیں یہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ کی 121 نمبر کی آیت ہے، 121 سورہ بقرہ۔ اللہ فرما رہا ہے جن کو ہم کتاب دی ہے جس کو، تو اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، سمجھا آپ؟ اور اس کو یہ لوگ مانتے ہیں، جو لوگ اس قرآن کی بات کو نہیں مانتے یہی گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، سمجھا؟ تو قرآن کیسے پڑھنے کا حق ہے اللہ بتا رہے ہیں، سمجھا آپ؟ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جیسے دیکھو آپ کعبے میں امام لوگ کیسا پڑھتے قرآن، دیکھتے نا آپ، تراویح میں دیکھو، پانچویں ٹائم دیکھو، آج کل تو یوٹیوب پہ لائیو سعودی چینل لگا لو، پانچوں ٹائم بھی دیکھو، جمعہ کو بھی دیکھو، تراویح بھی دیکھو، سب نماز دیکھ لو آپ، سمجھا؟ اب آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ، آسانیاں پیدا ہو گئی، آدمی معلوم کر سکتا ہے صحیح کیا غلط کیا، کعبے میں کیا ہو رہا ہے، سمجھا؟ کیسا پڑھتے ہیں کعبے میں دیکھو آپ قرآن، یہاں کیسا پڑھتے دیکھ لو آپ، سمجھا آپ؟ ایک دم جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھتے کعبے میں، ویسے ہی پڑھنا چاہیے، کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ کی بات کیسے پڑھی جانا چاہیے ویسے پڑھنا چاہیے، دیکھ لو آپ۔ اور یہاں تو اللہ کی بات کو تو گانوں کی شکلوں میں گا رہے ہیں، اللہ کی باتیں گانوں کی شکلوں میں، کوئی ترانہ گا رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں گانوں کی شکلوں میں، کوئی ترانہ بنا لیا، کوئی نعت گا رہا ہے، سمجھا آپ؟ ہوتا ہے وہاں کعبے میں، کبھی بھی دکھا دو آپ، 50 سال پہلے دکھا دو، آج دکھا دو، کبھی بھی دکھا دو، وہاں نعت ترانہ یہ سب ہوتا ہے، یہ سب قرآن کی بے حرمتی ہے، سمجھا؟ قرآن کے خلاف عمل، اللہ کی باتوں کو ہنسی اور کھیل تماشا بنا لیا لوگوں نے، اللہ کی بات سوچو آپ، کعبے میں نہ ترانہ ہے نہ نعت ہے، سمجھا آپ؟ نہ شعر و شاعری ہے، یہاں تو عالم مفتی مدرسہ شعر و شاعری مشاعرہ رکھتے ہیں، اسی میں سب داڑھی والے اور سب عالم مفتی بیٹھے رہتے ہیں، مشاعرہ شعر و شاعری سخت منع ہے قرآن میں، سمجھا آپ؟ سورہ یاسین آیت نمبر 69، سمجھا آپ؟ ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھایا، اللہ فرما رہے ہیں، اور نہ یہ اس کی شان ہے، تو شعر و شاعری سب غلط کام ہے، سمجھا آپ؟ کعبے میں نہیں ہوتی شعر و شاعری، دکھا دو آپ کبھی، سمجھا؟ نہ نعت نہ ترانہ نہ شعر و شاعری، یہ سب گمراہی کام ہے، بدعت، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ لوگ دیکھو آپ جھوٹی گڑی ہوئی حدیث کہاں سے لے کے چل رہے ہیں، کہ ایک صحابی شاعری بولتے، نبی بولتے تھے سناؤ میرے کو شعر و شاعری، سب گڑی ہوئی قرآن کے خلاف بات، سمجھا آپ؟ اللہ فرما رہے شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، دیکھو آپ قرآن میں سورہ شورا میں دیکھو، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، شعر و شاعری گمراہی بات ہے، شاعر لوگ وہ بات کہتے ہیں جو عمل نہیں کرتے، شاعر لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، شعر و شاعری میں کیا جھوٹ ہی تو رہتا ہے، تارے توڑ لاؤں گا نہ یہ چاند یہ وہ ہتھیلی پہ کیا کیا بکتے رہتے ہیں، تو اللہ وہی فرما رہے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، وادیوں کے اوپر شعر و شاعری کرتے ہیں نا، بھٹکتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، تو سب گمراہی کام ہے، شعر و شاعری اسلام میں سخت منع ہے، کعبے میں دیکھو آپ، یہاں تو گا گا کے ترانہ اور نعت اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں قرآن کو میوزک کے طریقے سے سر تال دے کے پڑھیں گے، قرآن کو موسیقی کے شکل میں پڑھیں گے، سمجھا آپ؟ میوزک وہی پڑھ رہے نا ترانہ اور یہ سب نعت، سمجھا آپ؟ گانوں کی شکلوں میں گا رہے آخری زمانے میں، حدیث ہے نبی نے فرمایا ہے، دیکھ لو آپ، سمجھا آپ؟ ارے قرآن کیا ہے؟ پہلی بات ہے سوچو نہیں، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، قرآن اللہ کی باتیں، اس میں اللہ کا حکم آرڈر بات، تو بات کیسے کی جاتی ہے؟ مالک سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن اللہ کا حکم ہے، آرڈر، اللہ کی باتیں، یہ کام کرو یہ مت کرو، یہ کرو گے تو جنت میں جائیں گے، یہ نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، سمجھا آپ؟ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، سمجھا آپ؟ زانی کو 100 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو، لکھا ہے نا، تو یہ سب اللہ کے حکم ہے قرآن میں، تو حکم کو کیسے
آرڈر کیا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے؟ گا گا کے، گا گا کے پڑھا جائے گا؟ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو، سمجھے آپ؟ سب بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے۔ آپ کوئی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کے مالک جو آپ کا سیٹ ہے، دکان میں کام کرتے ہیں کمپنی میں، تو وہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کو گا گا کے آپ اس کے سامنے بولتے کیا؟ اس کا جو آرڈر ہے، یہ کام کرو، یہ مت کرو، یہ ایسا بنانا فرنیچر، یہ کباٹ ایسے بنانا ہے، کرسی ایسے بنانا، یہ فریج مشین ایسے بنانا، اس کو یہ لگانا، یہ نل نہیں لگانا ورنہ خراب ہو جائے گی، ایسے بنانا، تو یہ سب وہ بولتا ہے، آرڈر دیتا ہے، حکم، تو اس کے حکم کو آپ گا گا کے بولتے ہو کیا؟ سمجھے آپ؟ سب گمراہی بات ہے، جاہلوں لوگ کا سب طور طریقہ ہے، ترانہ، نعت، شعر و شاعری، سب گمراہی بات ہے۔ کعبے میں دیکھ لو آپ، اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں کعبہ ہدایت ہے، اللہ فرمائے، میں نہیں فرما رہا ہوں۔ آل عمران آیت نمبر 96، ہدی للعالمین، جو خانہ کعبہ مکے میں ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پورے عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہاں دیکھو آپ، یہ سب نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا غلط کام وہاں۔ کعبے کے اندر کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے امام لوگ جو طور طریقہ قرآن پڑھنا اور قرآن کو کیسے پڑھنے کا، اور پھر وہاں رسم رواج، تہوار کون سا ہے کون سا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو ہی تہوار منائے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور یہاں کعبے میں بھی دو ہی ہوتا ہے، اور کوئی تہوار نہیں اسلام میں، سمجھا؟ یہ سب باتیں سوچیے آپ۔ اپنے گھر میں ماں باپ کی آپ عزت کرتے ہو نا، تو ماں باپ جو باتیں بولتے جو، تو آپ گا گا کے ماں باپ کو بولو گے؟ بولتے ہو ماں باپ کو گا گا کے کوئی بھی بات؟ سمجھا آپ؟ ماں باپ کو گانوں کی شکلوں میں بات کرو گے؟ تو یہ اللہ کا قرآن گانوں کی شکلوں میں گا رہے ہیں، نعت بنا لیے، ترانہ، سب کھیل اور مذاق بنا لیے دین کو۔ سب گمراہی طریقہ ہے، سب جہنم میں جائیں گے، سوچ رہے ہیں نا ہم۔ عالم مفتی مدرسہ، یہی لوگ نے سب چلایا ہے مارکیٹ میں، عالم مفتی مدرسہ، ہدایت ہی نہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی نا، وہ تو صرف قرآن عربی میں رٹتے اور اللہ کی قرآن کی بات کو رد کرتے، بخاری کی حدیث کو چلاتے، جو جھوٹی حدیث ہے اس کو چلائیں گے تو پھر کیا ہوئے گا؟ ہدایت ملے گی؟ اللہ کی بات کا انکار کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، سمجھا آپ؟ انکار کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیکھتا، پورے قرآن میں دیکھ لو، سمجھا آپ؟ اللہ کی بات کا انکار کرنے والے بھائی 90 بات مان رہے، 10 بات انکار کر رہے ہیں، 95 بات مان رہے 95%، 5 بات کا انکار کر رہے نا، تو نافرمانوں کو، انکار کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو اسی لیے ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت ادھر پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی نا قرآن میں، قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتاب پڑھیں گے، فضائل اعمال، بخاری، بہشت دیور، مسلم، ترمذی، منتخب حدیث، سب ملاوٹی کتاب ہے، صحیح حدیث جھوٹی حدیث دونوں ایسی، تو ملاوٹ کرنے والے کی ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھے آپ؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ آیت 42، سمجھے آپ؟ اور بات بات کو مانتے قرآن کے آپ لوگ، اور بات بات کا انکار کرتے، تو ایسے لوگ کی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جہنم، سب سے سخت عذاب، سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ بعض بات کو مانتے قرآن کی، نماز روزہ آج کر رہے ہیں، بعض بات کا انکار، بعض بات کا انکار کر رہے ہیں نا سب، الٹ پلٹ، سمجھے آپ؟ گا گا کے اللہ کی بات کو بیان کرنا، سمجھے آپ؟ سب مینرز کے خلاف ہے، ڈسپلن کے خلاف ہے، سمجھے آپ؟ کوئی بادشاہ کے سامنے آپ گا گا کے بولو گے؟ کوئی بھی ملک کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو، ارے دکان کے مالک کے سامنے اگر آپ گا گا کے بات کریں گے تو وہ آپ کو نکال دے گا، بولے گا بدتمیز، نکل جائے یہاں سے، مزاق کر رہا ہے۔ کوئی بھی بات، قرآن کیا اللہ کی بات ہے نا، تو بات کو گا گا کے گا رہے ہو، گا گا کے پڑھ رہے ہو، سیدھا جہنم میں۔ اللہ کی بات ہے پورا قرآن، یہ پورا قرآن کیا ہے؟ یہ سب باتیں اللہ کی، پورا قرآن اللہ کی باتیں، کلام اللہ، سمجھے آپ؟ اللہ کی بات، تو اللہ کی بات تمیز سے کرنا چاہیے بات، سمجھے آپ؟ جیسا پڑھنے کا حق ہے، اللہ بول رہے نا قرآن کو ایسا پڑھتے جیسا پڑھنے کا حق ہے، دیکھ لو آپ کعبے میں کیسا پڑھتے، سمجھے آپ؟ نہ نعت، نہ ترانہ، نہ شعر و شاعری، نہ قوالی، کچھ نہیں، سب غلط کام ہے۔ اس میں کفریہ بھی بکتے ہیں، شرکیہ بھی بکتے ہیں، اور اوپر سے گا گا کے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو گا گا کے بیان کر رہے، گا گا کے لوگوں کو سنا رہے۔ کیا پیغمبر صاحب یہی کرتے تھے کیا؟ گا گا کے سناتے تھے؟ سب یہ مدرسوں کی پیداوار ہے، سب جاہل، گمراہی، مذاق بنا لیا اللہ کی بات، سمجھا؟ وہی اللہ فرما رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، سمجھا؟ تمیز سے، محنت سے، شعر و شاعری میں کوئی لگے بولے سب جائز ہے، قرآن کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں، تو پتہ کیا چلے گا کیا چیز اللہ نے منع فرمایا ہے، کیا چیز
جائز ہے کیا نہیں جائز ہے. حدیثوں کو پکڑ کے سچ جھوٹ، حدیثوں میں تو ہے یہ جھوٹ بھرا ہوا، قرآن کے خلاف باتیں دشمن نے ڈالی ہوئی. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ گا گا کے پڑھتے ہیں، ذرا بھی عقل استعمال نہیں کرتے. کیا گا گا کے پڑھ سکتے کسی بادشاہ کے سامنے، کوئی منسٹر کے سامنے گا گا کے باتیں کر سکتے ہو آپ؟ کوئی بھی بات کرنا ہے منسٹر سے تو کیا گا کے پڑھو گے؟ تو گانا ہو گیا. ایک ہوتا بات کرنا کہ ہاں آپ نے یہ حکم دیا تھا میں نے اس کو کر لیا، ہاں میں کل کام پہ آؤں گا میں وہ کام پورا کر دوں گا. یہ طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا. یہ تھوڑی آپ نے جو حکم دیا تھا، یہ تو گانا ہو گیا. بات کوئی سور تال لے میں گاؤ تو گانا ہو جاتا ہے، بات ہی رہتی وہ. کل میں کام پہ آ کے کروں گا کام، یہ تو گانا ہو گیا. یہی اگر سمپل مینر سے بات کریں گے، ہاں میں کل کام پہ آؤں گا تو کام پورا کر دوں گا، مالک خوش. اب تم گا کے بولو گے تو ایک لافہ پہلے چڑھائے گا منہ پہ اور بولے گا آنا ہی نہیں، نکل جا کام پہ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے نہیں لوگ، کیا کیا گا گا کے نعت ترانہ قرآن کی آیتیں گا گا کے پڑھ رہے ہیں. سمجھا؟ اب اللہ کو فرما رہے جو میری بات کا انکار کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو ایسے حکم پڑا جاتا ہے نا کہ جو اللہ کی بات کا انکار کرے گا جھٹلائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ کی بات ہے. سورہ بقرہ آیت 39 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے جھٹلاتے ہیں یہی لوگ جہنم میں جانے والے جس میں ہمیشہ رہیں گے. ایسے ہی پڑھنے کا حق ہے نا، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے نا، بات ایسی کی جاتی ہے نا. اللہ بات کر رہا ہے ایسے ہی اللہ یہ بتا رہا ہے یہ بات کہ میری بات کو جو انکار کریں گے جھٹلائیں گے یہی لوگ جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے تو ہم اس کو دہراتے ہیں لوگوں کو سنانے. تو کیا ایسا دہرائیں گے؟ جن لوگوں نے ہماری بات کا انکار کیا اور جھٹلایا یہی لوگ جہنم میں جانے والے جس میں وہ ہمیشہ. ایسا ایسا گاؤ گے سب شیطان اور اس کے چیلے. سمجھا؟ جو لوگ پڑھ رہے ہیں نعت ترانہ شعر و شاعری گانا، یہ سب گانا ہے. اسلام میں گانا بجانا حرام ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں قرآن کی تلاوت گانوں کی شکلوں میں بات کی جاتی ہے اور بات کو سر تال لے ٹیوننگ دے دی جائے تو وہ بات گانا ہو جاتی ہے. سمجھا آپ؟ منع ہے سب. تو یہ بےدبی ہے، مینرز کے خلاف ہے. یہ دیکھو کعبے میں نہیں ہوتا اور یہاں دیکھ لو آپ عالم مفتی مدرسہ، ان کو آپ عالم بولیں گے؟ کون ہے یہ لوگ؟ سڑک چھاپ مفتی. میں تو یہی بولتا ہوں ان لوگوں کو، کوئی بھی فرقے کو. سمجھا؟ ان کو ہدایت جہاں سے لینا ہے اللہ بول رہا قرآن سے لو، ہدایت نہیں لے رہے. کعبے ہدایت ہے وہاں سے نہیں لے رہے، اپنے آپ کو ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی ہدایت یافتہ اور جانکار ہے. اور یہ ایک نمبر کے گمراہی. سمجھا؟ دیکھتے بھی نہیں کہ کعبے میں نہ نعت ہوتا ہے نہ ترانہ ہوتا ہے نہ شعر و شاعری ہوتی ہے نہ قوالی. وہاں کوئی کام نہیں ہو رہی، وہاں سے بھی ہدایت نہیں لیتے. اللہ بول رہا وہ ہدایت ہے کعبہ. آل عمران آیت نمبر 96 ہدی للعالمین. اتنا بولنے پہ بھی نہیں. ایک سے ایک گمراہی. دیکھو آپ شرک نہیں کر رہے کفر کر رہے نا. یہ سب باتیں کیا ہے؟ نعت ترانہ اور شعر و شاعری سب کفر ہے. اللہ کے خلاف عمل، اللہ کی باتوں کے خلاف عمل کفر ہے. سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہے. سمجھا؟ پڑھیے آپ ترجمے سے قرآن. اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات پہ زندگی گزاری ہے. اپنے ٹرانسلیشن ترجمے سے قرآن پڑھیں گے تو سب جانکاری آئے گی نا. جب تک نہیں پڑھیں گے جانکاری کہاں آئیں گی؟ پھر یہی عالم بولا مفتی بولا باپ دادا کرتے آئے یہی سب چلتے رہے گا. جب تک خود نہیں پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آ. اخبار خود پڑھتے نا اکیلے، اخبار خریدتے، جو بھاشا آتی جو زبان آتی وہی اخبار خرید کے پڑھتے، سب سمجھتے کیا کیا خبر میں لکھا ہے. تو قرآن بھی کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ سب خبر ہے، اللہ کا پیغام میسج. تو میسج ہے، پڑھو آپ خبر اللہ کی کیا بولا اللہ نے، کیا پہلے ہوا کیا ابھی ہو رہا اور کیا ہونے والا ہے سب بتا دیا اللہ نے، بتا دیا سب. اپنی زبان میں پڑھیں گے، خود پڑھو گھر میں رکھے ہو لا کے قرآن تو پڑھو. اگر خالی عربی ہے ترجمہ نہیں ہے ٹرانسلیشن تو ٹرانسلیشن والا خود لا کے پڑھو، سمجھو بھائی. سمجھا؟ ہدایت کی کتاب یہی ہے اللہ فرما رہے اور کوئی کتاب ہدایت کی نہیں ہے. سمجھا؟ سورہ جاثیہ آیت 11. اور ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے اللہ فرما رہے تمہارے گھر میں آ چکی ہے نا. سورہ نجم آیت نمبر 23 ہدایت ان کے پروردگار کی طرف سے آ چکی ان کے پاس.
ہر مسلمان کے گھر میں گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ تو ہدایت کی کتاب سے ہدایت ملے گی نا۔ دوسری کتاب پڑھیں گے، فضائل اعمال بخاری، یہ بہشت دیور، نور نامہ، قصیۃ الانبیاء، آفتاب عالم، فیضان سنت، منتخب حدیث، سب ملاوٹی کتاب ہے، اس میں صحیح بات جھوٹ بات سب ہے، سمجھے آپ؟ اگر ہدایت چاہیے تو پھر یہ قرآن پڑھنا پڑے گا اپنی زبان میں، اور خود پڑھو، کسی کو ساتھ میں لے کے مت پڑھو، بنا تفسیر، بنا حدیث، بنا شان نزول کو، صرف ٹرانسلیشن پڑھو۔ شان نزول میں بھی ملاوٹ ہے، تفسیروں میں بھی ملاوٹ ہے، اور حدیثوں میں بھی ملاوٹ ہے، تو ان کو ہٹا کے قرآن پڑھو، صرف قرآن، عربی آیت اس کے نیچے ترجمہ، عربی آیت اس کے نیچے ترجمہ، یہی پڑھو۔ سائیڈ میں جو ہوتا ہے نا، سائیڈ میں وہ مت پڑھو، وہ سب تفسیر ہے، ہر عالم کی الگ، جیسا جو فرقے کا عالم وہ اپنی بات وہاں ملاوٹ کر کے ڈالتا ہے، سمجھا؟ ترجمہ پڑھیے، ٹرانسلیشن، سمجھے؟ یا تو پھر وہ آڈیو آتا ہے، امام ایک آیت پڑھتا ہے پھر اس کا ترجمہ کرتا ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرو اور سنتے رہو، اس میں تفسیر حدیث کچھ نہیں رہتی، سمجھا؟ ایک آیت پڑھتا ہے امام، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہے، پورا قرآن ہے آڈیو، پورا کمپلیٹ قرآن ہے آڈیو میں، تو آپ سنو، کم سے کم پڑھنے نہیں آتا تو سن سکتے ہیں نا، تو آڈیو لے کے سنو، پوری قرآن کی جانکاری حاصل کرو مرنے سے پہلے، اس لیے کہ وہ جانکاری لے کے آپ کو ویسے ہی دنیا میں کام کرنا ہے، سمجھا؟ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کون عالم کتنا سچ بول رہا ہے، کتنا ملاوٹ کر رہا ہے۔ قرآن میں تھوڑا بات لیتے، بعد میں اس میں مسالہ لگا کے پیش کرتے، ملاوٹ ایسی کرتے، تھوڑی آیت پڑھتے پھر وہ آیت کی تفسیر میں ملاوٹ کرتے چلے جاتے، عوام کو سوچتے ہیں کہ عوام سوچتا ہے ارے آیت کا خلاصہ کر رہا ہے، آیت کے خلاصے میں ملاوٹ، صرف آیت پڑھو، آپ کو عقل دیا اللہ، سمجھ میں آئے گی، سب انسانوں کے لیے آسان سمجھنے کے لیے قرآن، سمجھے؟ آپ پڑھیے ترجمے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔